میں شرمیلا صاحبہ سے یہی پوچھنے والی ہوں. شرمیلا صاحبہ, جب یہ بل پیش ہوا تھا تو یقیناً وہاں پر خواتین بھی تھیں, کیا ان کی طرف سے کوئی متبادل تجویز نہیں آئی؟ مس میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں, آپ لوگ تو ابھی نوجوان ہیں, اور ہم جب نوجوان تھے ہم نے کام شروع کیا اور اس عمر تک پہنچ گئے کہ لوگوں کو یہ بات ہی نہیں سمجھ میں آ رہی کہ تشدد ہے کیا. اس کو نارمیٹو درجہ دے دیا گیا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہوتا ہی آیا ہے. ہمارے میڈیا نے بھی, پلیز مائنڈ نہیں کیجیے گا, ایسے کمرشلز آتے ہیں جس میں ایک عجیب قسم کی بےہودگی کو نارملائز کر دیا گیا. کہاں باپ اور بیٹی بیٹھ کے جو ہے نا بیڈ روم کے فرنیچر, وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے, سماجی برائی کو سمجھنا ضروری ہے. اور اگر ہم جہیز کے گرد ہی رہیں, اور جیسا کہ شرمیلا فاروقی صاحبہ ہم یہ بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر ممبرز موجود تھے, جیسے کہ مہک صاحبہ نے بھی کہا. شرمیلا صاحبہ, میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پر ممبرز موجود تھے نیشنل اسمبلی کے, کسی نے تجاویز نہیں دی, کسی نے اس کو سپورٹ نہیں کیا؟ ناٹ اے سنگل پرسن. جہیز کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا اسلام میں. جہیز کا مطلب یہ ہے کہ زور زبردستی سے, کوئرژن سے, پریشر کر کے آپ سے سامان مانگا جا رہا ہے آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے عوض. میں تو اس سوچ کو ختم کرنا چاہ رہی ہوں. اس سوچ کو ختم کرنا. شرمیلا صاحبہ, وہاں پہ ممبرز کے جو بنیادی اعتراضات تھے, ہمارے مذہب میں نہیں ہے, نہ معاشرے میں ہے. اگر آپ نے معاشرے ایسے روایات اور ایسے ٹریڈیشنز جو معاشرے میں جرائم کو پیدا کرتی ہیں, جو معاشرے کے اندر بیٹیوں کو آبجیکٹس بنا دیتی ہیں کاروبار کے لیے, اس کو ختم ہونا چاہیے. ختم ہونا چاہیے. شرمیلا صاحبہ, وہاں پر جو ممبرز موجود تھے ان کے جو بنیادی اعتراضات تھے, آپ ہم سے وہ شیئر کر سکتی ہیں؟ جیسا کہ انہوں نے ایک بات یہ کی کہ آپ شادیاں رکوانے کی کوشش کر رہی ہیں, میں نے آپ کو بتایا نا. اور ایسے کیا پوائنٹرز تھے جو انہوں نے سامنے رکھے کہ یہ بل منظور نہیں ہو سکتا؟ انہوں نے کہا کہ جی, کسی ایک نے کہا کہ جی امپلیمنٹ نہیں ہوگا. کیسے ہوگا؟ دوسرے نے کہا آپ شادیاں رکوا دیں گی. تیسرے نے کہا کہ جی آپ کوئی لمٹ لگائیں تاکہ امیر اور غریب آدمی ایک برابر دے سکے. بھئی میں لمٹ نہیں لگانا چاہتی, کیونکہ میرے نظر میں جہیز کا کانسیپٹ نہیں ہے, میرے اسلام میں جہیز کا کانسیپٹ نہیں ہے. جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے بات کری, میرے خیال ہے مجھ سے بہتر وہ سمجھا رہی تھی کہ there is no concept of dowry in Islam. آپ رضاکارانہ طور پہ اپنی بیٹی کو ایک دوپٹہ دے دیں, آپ اس کو 5,000 روپے دے دیں, یا یہ بھی نہ دیں. میں آپ کو اپنی ایگزامپل دیتی ہوں. میں کوئی سامان لے کے نہیں آئی, میرے والد صاحب مجھے دے سکتے تھے. میں کوئی سامان لے کے, کوئی بیڈ روم فرنیچر, کوئی گاڑی, کوئی فلاں, کوئی, ہاں رضاکارانہ طور پہ میرے والد صاحب نے مجھے زیور دیا, رضاکارانہ طور پہ میرے والد صاحب نے مجھے کپڑے بنا کے دیے, وہ میں لے آئی. لیکن میں گھر میں اس گھر میں جہاں بیٹھی ہوں, یہاں میں آئی ہوں, یہ میرے خاوند کا گھر ہے, یہ اس گھر کا فرنیچر اس کا ہے, اس گھر کی چیزیں اس کی ہیں, اس گھر میں گاڑی ان کی ہے, یہ چیزیں ہیں. لیکن بات یہ ہے شرمیلا صاحبہ, آپ کو لگتا ہے کہ کچھ فیملیز میں ایک سماجی دباؤ کی وجہ سے جو رضاکارانہ طور پر تحائف دیے جاتے ہیں اس کا نام دے دیا جاتا ہے جہیز کو, ایسا ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ ہمارے معاشرے میں پریشرائز کیا جا رہا ہے, ہمارے معاشرے میں ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں, ہمارے معاشرے میں والدین مقروض ہو گئے ہیں, ہمارے معاشرے میں لڑکیاں رو رہی ہیں, پس رہی ہیں, ان کی شادیاں خراب ہو رئی ہیں. کیونکہ شادی کے بعد بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ چیز رہ گئی ہے. اور اگر وہ چیز مل جائے تو پھر بھی کیا گارنٹی ہے شرمیلا صاحبہ کی شادی چل جائے گی؟ آپ چھوٹی آلٹو خرید کے دے دو. ہاں, اور پھر وہ ڈیمانڈز بڑھتی جاتی ہیں. فرزانہ باری صاحبہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں, سماجی رہنما. ایک یہ ٹیبو بن گیا ہے کہ اگر جہیز نہیں تو شادی نہیں, جہیز جتنا ہوگا بچی اتنی خوش ہوگی, جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. کیا کہیں گی؟ ہماری سوسائٹی میں یہی ہے نا کہ ہم عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور پھر جیسے جب وہ دوسرے گھر میں جاتی ہیں تو جہیز کے ساتھ, مطلب جتنا جہیز لے کے جائیں گی, سسرال والے پھر اس کی اس طرح سے قدر کریں گے, کیونکہ اس کی اپنی جو جہیز کے بغیر, مطلب جو عورت کی جو ایک قدر ہے, اور وہ جو اس کی انڈیپینڈنس, کیونکہ وہ سمجھتے کہ وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, وہ عورت جو ہے وہ دوسرے گھر میں ایز اے ڈیپینڈنٹ جا رہی ہے, کسی کے کوئی مطلب اس کو لک آفٹر کرے گا, اور اس کی حیثیت کو بڑھانے کے لیے یہ جہیز کو ساتھ کیا جاتا ہے. اور اگر جہیز کم ہے یا زیادہ ہے تو ماں باپ کا خیال زیادہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی بچی کو دینے سے زیادہ کہ سسرال میں اس کی عزت بنی رہے. تو میں سمجھتی ہوں یہ جو رویے ہیں ہمارے ہاں, ان کو بالکل کرمنلائز کرنے کی ضرورت ہے. جہیز کے اوپر پہلے بھی ایک قانون بنا ہوا تھا, اس کے اوپر کبھی عمل درآمد نہیں ہوا. اب یہ نیا جو اس کو پرپوز کیا ہے شرمیلا فاروقی صاحبہ نے, بالکل ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے ہاں اب آپ دیکھیں کہ لوگوں کے اندر
وہ لالچ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ ڈیمانڈز اب سننے میں آ رہی ہے. پہلے ایک زمانے میں ہمارے ہاں یہ نہیں ہوتا تھا کہ لوگ منہ کھول کے جو ہے وہ جہیز کی ڈیمانڈ کریں, لیکن اب ہم سن رہے ہیں بہت سارے ایسے واقعات ہماری نظروں سے گزر رہے ہیں جہاں ہم لوگوں نے جہیز مانگنا شروع کر دی ہے. اچھا لیکن فرزانہ صاحبہ یہ جو سوچ ہے, اس سوچ کو کس طریقے سے بدلا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں یہ ذکر بھی کیا کہ ایک سروے کے مطابق 18% لوگ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جہیز دینے اور لینے میں کوئی برائی نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کس طریقے سے سوچ کو بدلا جا سکتا ہے؟ بلکہ سوری میں نے غلط کہا, میں نے برا تصور وہ کرتے ہیں 18% لوگ ہیں, تو جو باقی اتنی بڑی تعداد ہے لوگوں کی, ان کی سوچ کو کس طریقے سے بدلا جا سکتا ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں اس کے لیے تو بیسیکلی یہی ہے نا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا کہ تصور کہ عورتیں جو ہیں جب شادی ہوگی تو مرد جو ہے اس نے اس کی کفالت کرنی ہے, لہٰذا یہ سوچا جاتا ہے کہ جیسے ایک ڈیپینڈنٹ عورت ہے جو مرد کی کفالت کی محتاج ہے, اس کو اس نے لک آفٹر کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ اس کے جو بھی چیزیں اس کے ساتھ بھیجتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ آپ ہمیں عورتوں کو بااختیار بنانا چاہیے. یہ اس کو اس طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح آدمی جو ہے اس کے پاس وہ سکلز ہوتی ہیں کہ وہ باہر جا کے کما سکے, اسی طرح عورتوں کے پاس تعلیم, ہنر, سکلز ہونی چاہیے کہ وہ بھی معاشی طور پہ بااختیار ہوں. جب عورت و مرد جو دو لوگ بااختیار ہیں, میں سمجھتی ہوں نہ لڑکے کے اوپر بوجھ ہونا چاہیے, لڑکے کی فیملی پہ, نہ لڑکی کی فیملی پہ بوجھ ہونا چاہیے. دونوں اگر انڈیپینڈنٹ معاشی طور پہ خود کفیل ہیں, وہ مل کے اپنے گھر میں ان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اپنے وسائل دونوں اس میں شیئر کر کے وہ چیزیں لے سکتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس طرف جو ہے فرزانہ صاحبہ, یہ آپ بہت اچھی بات کری ہیں, لیکن اس کے لیے بھی آپ کو مینٹلی تیار آپ کا اپنا گھر ہی کرتا ہے. جب گھر والے کہیں گے بچی جب جائے گی تو ہم سب کچھ دے دیں گے, تو پھر بچی نے کیا مینٹلی تیار ہونا ہے. شرمیلا صاحبہ لاسٹلی کامنٹ کیجیے گا, اب اس معاملے کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کیا اقدامات اٹھائیں گی؟ یہ معاملہ مزید آگے کیسے بڑھائیں گی؟ میرے ساتھ الحمدللہ شاید کمیٹی میں سپورٹ نہ ہو, لیکن میرے ساتھ اتنے سارے لوگوں کی سپورٹ ہے. اور میں آپ کو ایک بڑی معنی خیز بات بتاؤں کہ یہ بل کوئی 1 سال سے کمیٹی میں آ رہا جا رہا تھا. جب نیشنل اسمبلی میں انٹروڈیوس ہوا تو پھر یہ کمیٹی کو ریفر ہوا. کمیٹی میں ریفر ہونے کے بعد جو امپلیمنٹنگ اتھارٹیز ہیں, جیسے انٹیریئر منسٹری ہے, اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے کمشنر صاحب ہیں, ڈسٹرکٹ اٹارنی ہیں, ان کے ساتھ میں بیٹھی, ہماری میٹنگز ہوئی ہیں اور ہم سب راضی ہوئے اس ڈرافٹ کے اوپر. جنہوں نے اس بل پہ امپلیمنٹیشن کرنی تھی وہ راضی تھے اور وہ لیٹر بھی قائمہ کمیٹی میں پیش کیا گیا. اگر یہ ممبرز مان چکے ہوتے تو یہ بل پاس ہو چکا ہوتا اور شاید یہ پھر اگلے سیشن میں قومی اسمبلی میں جاتا اور شاید پاس ہو جاتا. سو میرے پاس ان سب لوگوں کی سپورٹ آج بھی موجود ہے. اور جس طرح میں نے کہا نا کہ یہ جنگ یہاں ختم نہیں ہوئی ہے, یہ سپورٹ یہاں پر موجود ہے اور یہ جنگ ختم نہیں ہے, یہ جنگ یہاں سے شروع ہوئی ہے. بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحبہ, نوشین افتخار صاحبہ اور فرزانہ باری صاحبہ ہمارے لائن پر موجود تھی. پھر ڈاکٹر رخشندہ نے شو میں جوائن کیا. آپ سب کا بے شکریہ.